دورہ سری لنکا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ون ڈے میچز کروانے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جولائی میں سری لنکا کا دورہ کرنا ہے۔ دورے میں ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 ٹیسٹ میچز شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا میں ون ڈے میچز شامل کرنے پر پیش رفت تاحال نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا بورڈز کے درمیان چند ہفتے قبل بات چیت شروع ہوئی اور دونوں بورڈز کے درمیان سیریز میں ون ڈے میچز شامل کرنے سے متعلق بات ہوئی تھی۔ دونوں بورڈز نے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ون ڈے میچز شامل کرنے پر بات کی تھی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے میچز کی تجویز کو ختم نہیں کیا گیا۔ امکان ہے کہ اگلے چند روز میں اس معاملے پر حتمی بات چیت ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جولائی میں سری لنکا کا دورہ کرنا ہے۔ دورے میں ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 ٹیسٹ میچز شامل ہیں۔ ناظرین، ایشیا کپ کی میزبان ملک اور شیڈول کا فیصلہ IPL فائنل کے موقع پر کیا جائے گا۔ ہم IPL میں مصروف ہیں، لیکن سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کرکٹ بورڈ کے سرکردہ شخصیات IPL فائنل دیکھنے آ رہے ہیں: جے شاہ۔ انڈین ایشین کرکٹ کونسل ACC کے صدر اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے اعلان کیا ہے کہ ایشیا کپ کے میزبان ملک سمیت شیڈول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ کب کیا جائے گا۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق جے شاہ نے کہا کہ ایشیا کپ کی میزبانی کرنے والے ملک یا ممالک اور شیڈول سے متعلق حتمی فیصلہ IPL کے فائنل کے موقع پر کیا جائے گا، جس میں ایشیا کرکٹ کونسل کی اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گی۔ ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہم IPL میں مصروف ہیں، لیکن سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کرکٹ بورڈ کے سرکردہ شخصیات 28 مئی کو ہونے والا IPL فائنل دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہم بات چیت کریں گے اور اسی دورانیے میں حتمی فیصلہ بھی کریں گے۔ واضح رکھے کہ رواں برس ایشیا کپ کا میزبان پاکستان ہے، تاہم بھارتی بورڈ نے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ BCCI کے انکار پر PCB نے ہائبرڈ ماڈل تجویز کیا تھا۔ جواب اب تک منظور نہیں کیا گیا۔ ہائبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان میں 4 میچ کھیلے جائیں گے، جبکہ ان میچوں میں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جبکہ بھارت اپنے تمام میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ ناظرین، ٹام موڈی نے بابر اعظم کو ون ڈے کرکٹ میں بہترین بلے باز قرار دے دیا۔ سابق آسٹریلین آل راؤنڈر نے بابر اعظم کو ون ڈے کرکٹ، کین ولیمسن کو ٹیسٹ کرکٹ اور سوریا کمار یادیو کو مختصر ترین فارمیٹ میں بہترین بلے باز قرار دیا ہے۔ ناظرین، سابق آسٹریلوی کرکٹر ٹام موڈی نے پاکستانی کپتان بابر اعظم کو مستقل مزاجی کی وجہ سے ون ڈے کرکٹ کا بہترین بلے باز قرار دیا ہے۔ سابق آل راؤنڈر نے بابر اعظم کو ون ڈے کرکٹ، کین ولیمسن کو ٹیسٹ کرکٹ اور سوریا کمار یادیو کو مختصر ترین فارمیٹ میں بہترین بلے باز قرار دیا۔ ٹام موڈی کا کہنا تھا کہ ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے بابر اعظم ہوں گے۔ اس فارمیٹ میں گزشتہ چند سالوں میں ان کی مستقل مزاجی قابل ذکر سے کم نہیں رہی۔ واضح رکھیے کہ گزشتہ روز افغانستان کے نامور لیگ اسپنر راشد خان نے بھی بابر اعظم کو ان کی شاندار کارکردگی کے لیے جدید دور کی کرکٹ کے 3 ٹاپ بلے بازوں میں شامل کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں راشد خان نے بابر اعظم، ہندوستانی بلے باز وراٹ کوہلی اور نیوزی لینڈ کے کیپٹن کین ولیمسن کے درمیان سخت مقابلے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ناظرین، 28 سالہ قومی بلے باز ICC ون ڈے رینکنگ میں سر فہرست، ٹیسٹ رینکنگ میں 5ویں اور T20 رینکنگ میں تیسرے نمبر پر ہیں۔
اس ماہ کے شروع میں بابر اعظم ہاشم آملہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 5000 ون ڈے رنز تک پہنچنے والے تیز ترین بلے باز بن گئے تھے اور بین الاقوامی کرکٹ میں 12000 رنز تک پہنچنے والے دوسرے تیز ترین بلے باز بن گئے۔ بابر اعظم نے ICC مینر کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ 2020 سے 2023 کی 21 اننگ میں 1454 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر لیگ کا اختتام کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیٹیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔